ایک مرتبہ طنز کے طور پر باز کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ان محمدا اودعہ ربہ وقلا، محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے ناراض ہو گیا۔ یہ کافروں نے بات کہی تھی، مگر سرکار کا بھی ظرف دیکھیے، اپنے دشمنوں کی گستاخیوں کا جواب نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ کہیں بھی آپ نہیں دے پائیں گے کہ سرکار کو کسی نے گستاخی کی ہو، سرکار نے اس گستاخی کا جواب دیا، اس لیے کہ خدا نے ایک ضابطۂ رحمت بنا دیا تھا، محبوب تم نہ بولو میں ہی جواب دوں گا، تمہارے دشمنوں کو جواب میں دوں گا۔ اور اچھا ہوا، اچھا ہوا، اس لیے کہ اگر نبی جواب دیتے تو وہ جواب حدیث کی کتابوں میں ملتا، وہ جواب کس میں ملتا؟ حدیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں۔ اور جب ہم اس جواب کو سناتے قوم کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو حدیث کمزور ہے۔ جب کسی کا ایمان ضعیف ہوتا ہے تو اسے حدیث بھی ضعیف ہی نظر آتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو خدا نے یہ انتظام کیا کہ اتنی بھی بات کرنے کا کسی کو موقع نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آیت کمزور ہے، یہ ارشاد کمزور ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ تو جواب ہم دیں تاکہ قرآن کی شکل میں جواب محفوظ رہے۔ گستاخ نے ایک بات کہی تھی، جواب میں پوری سورہ آ گئی، ایک لفظ استعمال کیا تھا، جواب میں پوری سورہ آ گئی کہ نہیں، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ الم یجد کے یتیما فآویٰ۔ دوستو، ایک سرسری ترجمہ تو ہم نے کر دیا تھا آپ کے سامنے، مگر جو ترجمہ اس کا مجھے پسند ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کوئی نابالغ بچہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جا کر یہ یتیم ہے، مگر جناب یتیم اس موتی کو بھی کہتے ہیں جو سیپ میں تنہا ہو، وہ بھی یتیم ہے۔ باپ کے سر سایہ اٹھے تو یہ بچہ جو ہے یہ طفل یتیم ہے، یہ یتیم بچہ ہے۔ اور سیپ کے اندر موتی تنہا ہو تو وہ در یتیم ہے، وہ در یتیم ہے۔ تو یتیم وہ بھی ہے، یتیم یہ بھی ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، صدف کائنات میں نے تجھے واحد و منفرد پایا تو اپنا ٹھکانہ دے دیا، تمہاری کوئی مثال ہی نہیں تھی، تمہاری نے در یتیم پایا، میں نے تجھے در یتیم پایا۔ یاد رکھو، القرآن ذو وجوہ، قرآن کریم کے اندر مختلف گوشے ہیں، مختلف احتمالات ہیں۔ تو وہ احتمالات، وہ وجوہات، دلائل جن کی پشت پناہی کرتے ہوں وہ سب قرآن ہی کہے جائیں، ان تعویل کی منزل میں اسے قبول کیا جائے گا، وہ قرآن ہی کا ارشاد سمجھا جائے گا۔ ورنہ ترجمہ کرنے والوں نے تو وہ ستم ظریفی کا ثبوت دیا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ آئی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، کسی نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، سیدھا سیدھا ہم نے گمراہ پایا، کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا۔ بس لغت اٹھایا،
اور دیکھا اس کے بعد ترجمہ کر دیا. یاد رکھو قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کی کتاب کافی نہیں ہے، عربی جان لینا کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عرب والے تھے وہ بھی رسول عربی کے محتاج تھے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر بھی رسول کائنات کے محتاج تھے. تو لغت دیکھ کر کے آپ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، دوسری کتابوں کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں، مگر قرآن لغت سے نہیں بلکہ ہاتھ میں لغت ہو دل میں عشق مصطفیٰ ہو، ہاتھ میں لغت ہو دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور سرکار کی ذات سے والہانہ وابستگی ہو اور ان کا فیضان ہو، تب قرآن سمجھ میں آئے گا. پھر جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا. ایسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا.